اس امساک میں پھر طاہر القادری نے خیانت کی ہے اور قیامت تک وہ کذاب اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کی بات چھڑے تو زبان سنبھال لو کہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج فیشن بنا ہوا ہے تنقید کا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کا، جو کہ بربادی کا باعث ہے۔ فرمایا جب ان کی بات ہو جائے فامسکوا، امساک کرو۔ تو اب اس سے کیا یہ مطلب ہے کہ کبھی شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نہ کرنا، امسکو، کبھی شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نہ کرنا کیونکہ امسکو ہے؟ کیا یہ مطلب ہے نا؟ تو امسکو ہے اور پیچھے مطلقاً صحابہ کا ذکر ہے۔ اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو امسکو، مطلب کیا ہے کہ کوئی معمولی سی نازیبا بات کرنے سے بھی رک جاؤ، منہ سنبھال لو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فضیلتیں بیان نہ کرو، امساک اور کام سے ہے، فضائل کا باب اور ہے، تذکرہ حسن خیر سے ذکر خیر وہ علیحدہ ہے۔ اس واسطے یہ جو کف لسان ہے کہ زبان روک لو اور امساک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق بیانی سے زبان روک لو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کی فضیلتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور کتابوں میں ان کے فضائل کے باب موجود ہیں، ان کو روکنے کے لیے کوئی کہے کہ کف لسان کا مسلک ہے اہل سنت کا۔ کف لسان کا مسلک ہے زبان درازی کرنے سے، کہ ان ہستیوں میں سے کسی کے خلاف زبان درازی نہ کرو۔ فضائل سے روکنے کا تو حکم کوئی بھی نہیں کہ ان کا ذکر خیر نہ کرو، ان کا نعرہ نہ لگاؤ، ان کی فضیلتیں بیان نہ کرو، ان کی شانیں بیان نہ کرو کہ اسلاف نے کف لسان کا کہا ہے۔ اسلاف نے یہ کہا امساک، کہ اس مسئلے کے اندر امساک ہے کہ آگے تم اپنے من گھڑت فلسفے نہ جھاڑو، رک جاؤ کوئی بات ایسی کرنے سے جس سے جانبین میں سے کسی پر تان ہوتا ہو، اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے امساک اور یہ ہے کف لسان اور یہ ہے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ۔ تو وہ کمینہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے روک رہا ہے بیان کرنے سے، اور پیش کیا کر رہا ہے کہ کف لسان اکابر نے لکھا۔ تو اکابر نے کف لسان یہ لکھا کہ حضرت امیر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھونکنے سے باز آ جاؤ، ان پر تنقید سے باز آ جاؤ، ان پر تان سے باز آ جاؤ، ان کے خلاف بک بک کرنے سے باز آ جاؤ، کہ منہ بند رکھو۔ یہ حکم ہے سرکار کا۔ یہ نہیں ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے باب قائم کیے محدثین نے، باب فضائل معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی حدیث کی کتابوں میں باب ہیں اور کتنے فضائل ان کے سند صحیح سے ثابت ہیں، اور اس پر پھر پوری فتح الباری نے بحث کی ہے، جس کو مخالفین پیش کرتے ہیں۔ پھر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ اس دھڑے کا پورا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ جو بک بک کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اس کا جواب دیا ہے فتاوی رضویہ میں کہ محدثین تو اپنی اصطلاح کی بات کرتے ہیں، اور یہ کیسے احمق لوگ ہیں جو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ تو یعنی کف لسان کا اور امساک کا الٹا مفہوم گھڑ کر روافض کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جس نے رائج کرنے کی کوشش کی، اس احمق کا نام طاہر القادری۔ اور میرا چیلنج ہے وہ خود اس کا جواب دے کہ اگر اس نے خیانت نہیں کی، میں 40 حوالے پیش کرتا ہوں کہ اس نے خیانت کی ہے، کہ لفظ امساک کا بولا ہے، لفظ کف لسان کا بولا ہے اور مطلب جھوٹا نکالا ہے۔ کف لسان اور امساک تو اس سے ہے کہ ان کے خلاف نہ بولو۔ ذکر خیر کا تو حکم ہے، شان بیان کرنے کا تو حکم ہے، فضائل بیان کرنے کا تو حکم ہے، وہ حکم قرآن میں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی پورے دین پر یہ لوگ حملہ کر رہے ہیں، وہ خود قیامت تک یہ اس طرف سے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔
ہم نے اس کو لتاڑا نہیں ابھی وہ فدق کی حدیثوں پر جو پچھلے سال سیمینار کیا، کیا اونچی آواز آئی ہے اس کی؟ دلائل سے رد کیا۔ اس خائن کا ایک ایک مسئلہ ہم نے بتایا کہ کتنی خیانتیں کی ہیں اس نے، اللہ نے عمر دی تو وہ ساری بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ یعنی اس نے مکر فریب کر کے غیروں کا ایجنڈا جو ہے وہ اہل سنت پر مسلط کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ ایک تو کچھ خود گڑا ہے اور کچھ اصطلاحوں کا معنی غلط بنایا ہے، معنی غلط بنایا ہے۔ کف لسان کی اصطلاح ہے، امساک کی اصطلاح ہے، مگر وہ مطلب 100% جھوٹا ہے جو اس نے بیان کیا کہ امساک اور کف لسان کا ذکر کر کے فضائل صحابہ بیان کرنے سے روکنا، فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے سے روکنا، یہ اس کی اپنی اختراع ہے، اپنی اختراع گھڑی ہوئی۔ ایک بندہ بھی اس کو اہل سنت کی صفوں سے، اماموں سے 14 صدیوں میں نہیں مل سکتا جو اس نے کف لسان کا مطلب بتایا، اور جو اس نے امساک کا مطلب بتایا ہے یہ ایرانی مطلب ہے، رافضی مطلب ہے، یعنی رفض کو سپورٹ کرنے والا جو اس نے گھڑا ہے، اور اہل سنت کے سٹیجوں پر بیان کرنے کے لیے اس نے آگے کچھ کمپنیاں رکھی ہوئی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی اس کی لائبریری بڑی ہے، جو اس کا نیٹ ورک بڑا ہے، تو جھوٹا کیا بڑے نیٹ ورک کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ ان الکذوب قد یصدق، جیسے بڑا جھوٹا کبھی سچ بھی بول لیتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ لکھا، اب پورا سنو۔ پہلا ہے امساک، اس سے اگلے سے پتہ چلے گا کہ امساک کیا ہے۔ الامساک اما شاجر بین الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وحسن الظن بہم، امساک کر کے منہ میں گھگڑیاں ڈال کے نہیں بیٹھنا، بلکہ ان کے بارے میں ہمیشہ حسن گمان رکھنا ہے۔ تو وہ تب ظاہر ہوگا جب زبان بولے گی کہ یہ امت کے رہبر تھے، امت کے لیڈر تھے، دین کے راوی ہیں، قرآن کے راوی ہیں، حدیث کے راوی ہیں۔ اس ایریے سے دین جہاں یہ تھے، یہ ایریا اگر درمیان میں سے خالی ہو جائے تو وہ کون سا پل ہے جس سے ہو کے دین آگے آ رہا ہے؟ اور ان پر جرا کر کے کس کو خوش کرتا، جبکہ جرا کا مقام نہیں ہے۔ تو اس واسطے امساک یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں شان ان کی بیان نہیں کرنا، بلکہ فرمایا کہ اہل سنت جس پر ہیں وہ یہ ہے اما شاجر بین الصحابہ کے لحاظ سے امساک ہے، وحسن الظن بہم، ان کے بارے میں حسن گمان رکھنا۔ یہ تاریخوں کے بولے ہوئے جھوٹ موٹ سب ڈیلیٹ، ذہنوں میں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اور ساتھ والتاویل لہم، جب کوئی ایسی بات آئے کہ جو اعتراض بنتی ہو یا بنایا جا رہا اس کو، تو وہاں یہ نہ کرو کہ ہمارا اب اس سے کیا، ان کی باتیں ہیں ہم کیوں دفاع کریں۔ والتاویل لہم، یہ اہل سنت کا فرض ہے کہ وہاں دفاع کے لیے بولیں، اس کی تعویل کریں جو ان کے شایان شان ہے، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تعویل کریں۔ اس پر اہل سنت ہیں، امام عینی کہہ رہے ہیں صدیوں سے، اور صرف یہ نہیں، ہزاروں اس کے حوالے اس پر ہیں کہ ایک تو امساک کرنا ہے، دوسرا حسن ظن رکھنا ہے، تیسرا تعویل کرنی ہے، والتاویل لہم، چوتھا اصل یہ تعویل کا ہی بیان ہے کہ کیا تعویل کرنی، والتاویل لہم وانہم مجتہدون متأولون، کہ وہ سارے مجتہد تھے، یعنی لیڈرشپ جن کا مسئلہ تھا ان کو، یعنی یہ نہیں بیان کیا جا کہ ہر ایک صحابی، کیونکہ مجتہد صحابہ کی ایک لسٹ ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو غیر مجتہد بھی تھا، فکری علمی طور پر ہم جیسوں سے کروڑوں درجہ افضل تھا۔ ایک جھلک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دیکھی، ہم کروڑوں سال کروڑوں کتابیں پڑھ کے بھی وہ معرفت نہیں پا سکتے جو انہیں مل گئی۔ کس پر ہے اہل سنت کہ یہ کہیں انہم مجتہدون متأولون لم یقصدوا معصیتا، کسی دھڑے نے بھی معصیت کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اب یہاں کسی کا استثناء نہیں کہ ایک دھڑے کی بات ہو رہی ہے،
کسی ایک کی نہیں، دونوں طرف مجتہد تھے، متأول تھے. لم یقصدوا معصیتن، انہوں نے ہرگز گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا. ولم یقصدوا ولا محض دنیا، ان کا دنیا کا بھی ارادہ نہیں تھا. اتنے سینے ان کے لالچ سے پاک تھے. جانبین میں کوئی حکومت کا لالچی نہیں تھا، دنیا کا حریص نہیں تھا. فَمِنْهُمُ الْمُخْتِي فِي اجْتِهَادِهِ وَالْمُصِيبِ، ان میں سے اجتہاد میں کچھ مختی تھے اور کچھ مصیب تھے. وَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ عَنِ الْمُجْتَهِدِ الْمُخْتِي فِي الْفُرُوعِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فروع کے اندر جو مجتہد مختی ہے اس سے حرج کو اٹھایا ہے، اور اس کے لیے ایک ثواب رکھا، ایک اجر رکھا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ڈبل اجر رکھا ہے مصیب کے لیے. یہ حق ہے جس پر اہل سنت ہے.